تعلیم کے میدان سے تو آپ کو بتائیں کہ ٹی این اے ٹیسٹ کے بائیکاٹ کا معاملہ محکمہ تعلیم فیصل آباد ایکشن میں آ گیا۔ 360 اساتذہ کو ٹریننگ نیڈ اسسمنٹ ٹیسٹ نہ دینے پر شوکاز نوٹسز، اساتذہ سے 3 دن میں تحریری جواب مانگ دیا۔ جواب تسلی بخش نہ ہونے پر پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا اندیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ٹی این اے ٹیسٹ کے بائیکاٹ کا معاملہ محکمہ تعلیم فیصل آباد ایکشن میں آ گیا۔ 360 اساتذہ کو ٹریننگ نیڈ اسسمنٹ ٹیسٹ نہ دینے پر شوکاز نوٹسز جاری کر دیے۔ اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر۔ اساتذہ تنظیمیں پنجاب حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ٹی این اے ٹیسٹ کا بائیکاٹ کیا گیا ہے تو دوسری طرف محکمہ تعلیم نے اساتذہ کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ تعلیم فیصل آباد کی طرف سے 360 اساتذہ کو شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے۔ ان پر ایلیگیشن لگایا گیا کہ ٹی این اے ٹیسٹ میں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی لیکن وہ اس میں حاضر نہیں ہوئے، ٹی این اے ٹیسٹ نہیں دیا، جس پر نیگلیجنس ظاہر ہوتی ہے ان کی طرف سے محکمہ کے، اور اس پر ان کو وارن کیا گیا ہے کہ 3 دن میں تحریری وضاحت جمع کروائیں۔ اگر تسلی بخش وضاحت جمع نہ کروائی گئی تو ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ اس حوالے سے اساتذہ تنظیمیں جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے کیونکہ اساتذہ احتجاج پر ہیں، اسی لیے ٹی این اے ٹیسٹ کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ لیکن محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ حکومتی احکامات کے مطابق ٹی این اے ٹیسٹ میں شرکت تمام اساتذہ کے لیے لازم ہے اور اساتذہ کو اس ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا، ادروائز انہیں محکمانہ انکوائریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی جہانگیر اشرف اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ۔ اب آپ کو بتائیں سٹی 41 نشاندہی کرتے کرتے تھک گیا۔ انتظامیہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی ڈی ایچ کیو ہسپتال ٹوبہ ٹیکسنگ کے ایڈمن بلاک کی چھت گر گئی۔ ہسپتال کی بلڈنگ کی خستہ حالی پر مریضوں کا تحفظات کا اظہار۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سٹی 41 نشاندہی کرتے کرتے تھک گیا مگر انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال ٹوبہ ٹیکسنگ کے ایڈمن بلاک کی چھت گر گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں احمد ندیم سے۔ جی احمد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال کے ایڈمن بلاک کی چھت جو ہے وہ گر چکی ہے۔ چھت گرنے پر جو ہے وہ موجزانہ طور پر مریض اور لواحقین جو ہے وہ محفوظ رہے ہیں۔ ہسپتال کی چھت جو ہے وہ بلڈنگ ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ متعدد بار لکھ کر بھی آگاہ کیا جا چکا ہے کہ جو کہ خستہ حال اور خطرناک ہے، ڈینجرس ڈکلیئر کر دی گئی تھی۔ اس پر سٹی 41 نے بھی متعدد بار جو ہے وہ نشاندہی کی۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو ہسپتال کی چھت کا ایک حصہ گر چکا ہے، یہاں پر جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ اس سے ملحقہ یہاں پر موجود ڈپارٹمنٹ جس میں آئی ڈپارٹمنٹ، لیبارٹری، اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر پیڈز وارڈ، آرتھو وارڈ، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کی ایمرجنسی بھی موجود ہے جو کہ شہریوں کے لیے، مریضوں کے لیے جو ہے وہ خطرے کی علامت بنی ہوئی ہے، جس پر مریضوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ہسپتال انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ان ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ نئی بلڈنگ میں شفٹ کیا جائے۔ ہسپتال انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ 2 سے 3 روز میں ایڈمن بلاک میں موجود جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ہسپتال کی نئی بلڈنگ میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ جی احمد ندیم آپ کا۔ خاتون محتسب نبیلہ حاکم کو جی سی یونیورسٹی میں جانے سے روک دیا گیا۔ مجھے اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ خاتون محتسب پنجاب نبیلہ حاکم کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پنجاب کے اندر خواتین کے ساتھ جنسی فریبگی کے بہت سارے واقعات چونکہ ہو رہے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے خاتون محتسب کا یہ ڈومین ہے، اس کی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کو چیک کر سکتی ہے، فائن کر سکتی ہے۔ اگر کوڈ آف کنڈکٹ نہیں لگایا تو اس کو چیک کرے اور وہاں پر کوڈ آف کنڈکٹ لگائیں تاکہ ہماری بچیوں کو اپنے جہاں پر وہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں ان کو وہاں پر ہر طرح کا تحفظ جو ہے وہ مہیا کیا جائے۔ لیکن ڈی سی صاحب انکاری ہیں اپنا دروازہ کھولنے کے لیے، تو یہ بڑا علامتی ہے ہمارے لیے، یہ جریمہ ہے، یہ سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ہم اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور اپنی خواتین کو بچ دیتے ہیں اور جہاں وہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہاں وہ ماحول دینے میں ناکام۔ اب آپ کو بتائیں آلودگی کی دبیستہ نے فیصل آباد ڈویژن کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ہر شے دھندلا سی گئی، سرسبز درختوں اور سبزے کی جگہ بلند و بالا عمارتوں اور صنعتوں نے لے لی۔ فیصل آباد میں ایئر کوالٹی 139 پوائنٹس ریکارڈ، ٹوبہ ٹیکسنگ میں 126، چنیوٹ اور جنگ میں 123 پوائنٹس ریکارڈ۔ صنعتی شہر میں پنجاب حکومت کے اسموک کنٹرول احکامات کی دھجیاں اڑائی جانے لگیں۔ تفصیلات جانتے ہیں، عمر رانجھا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اسموک فری بنانے کے وعدے، دعوے اور اعلانات کیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف فیصل آباد کا زرعی تحقیقاتی ادارہ ایوب ریسرچ جو ہے وہ اس کو ہوا میں اڑاتا دکھائی دے رہا ہے۔
यहाँ पर फसल धान की पराली को आग लगाना और दीगर बाकियात फसलों की जो है उसको आग लगाना मामूल बना लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवा में धुआं उड़ रहा है अच्छा खासा, और इसकी बाकियात को आग लगाकर ना सिर्फ उसको बल्कि हुकूमत की जानब से कहा जा रहा है कि इसकी बाकियात को, ग्रीन वेस्ट को दूसरी तरह यूटिलाइज किया जाए और इसको फसलों में ही रहने दिया जाए या इसका दूसरी पेस्टिसाइड्स और दीगर चीज़ें बनाई जाएँ। लेकिन इनकी तरफ से दोबारा यही मामूल बनाया गया है जो एक इनकी आदत बन चुकी है कि इसको आग लगाकर इसको हवा में उड़ा दिया गया है। फैसलाबाद का फैज मोहम्मद बटालवी रोड इंतजामी इदारों की गफलत का शिकार। कई साल से टूट फूट का शिकार सड़क पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कान पर जूं तक ना रेंगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 कामरान सईद से। जी कामरान। जी बिल्कुल, फैसलाबाद का फैज मोहम्मद बटालवी रोड जो है फैसलाबाद के शहरियों के लिए अरसा दराज से दर्द सर बना हुआ है। यहाँ पर न सिर्फ ये कि रोड टूट फूट का शिकार है, बल्कि इस रोड पर सीवरेज के मसाइल भी हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं लेते। इस रोड पर जो है हर वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जब गुजरती है तो पूरी तरह ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। इस तरह यहाँ पर शिगाफ है, ऊंच नीच है, दिलवाने हैं और आगे नजर आ रहा होगा कि ये सीवरेज का पानी जमा है। ये कई साल से इसकी यही सूरत हाल है और इस शहरी जो यहाँ पर इस वक्त सफर कर रहे हैं वो बेहद परेशान है। मेरे साथ भी मौजूद है, जानते हैं इनसे। जी बताइएगा क्या तासुरात हैं आपके? Hello, Assalamu alaikum. I'm visiting Pakistan from the UK, and I come to Pakistan every year, every 2 years for about a month. I'm very shocked to see the conditions of the roads here. As you can see, a guy here has just went over a bump and his chains come off. You see this happen? ये आपने देखा कि ये एक शहरी है जो कि लंदन से पाकिस्तान आए हैं और उनका कहना था कि बिल्कुल हैरान और परेशान है ये सूरत हाल देखकर। जाहिर है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में सड़कों की ये हालत नहीं होती। मजीद जो राहगीर है हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, इस सूरत हाल में परेशानी तो होती होगी? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत परेशानी है जी, ये आज अल्लाह ताला की तरफ से सूखा हुआ, नहीं तो बहुत पानी होता है, मोटरसाइकिलें गिरती हैं, रक्शे वगैरह गिर जाते हैं, आवाम को बहुत परेशानी हो जाती है। ये देखो कितने टोए हैं, ये देखो रक्शे की चैन टूट गई है, ये हमारे को बहुत मसाइल है। ये बहुत सड़क तोड़ तक बढ़ जाती है, बहुत नुकसान होता है, गिर जाते हैं, चोटा लगती हैं, बच्चे गिर पड़ते हैं, औरतें गिर पड़ती हैं मोटरसाइकिल पर, रक्शे वगैरह लोड होते हैं वो गिरते हैं, हम उठाते हैं पानी से। जी आपने सुना कि शहरी जो है इस सड़क पर जो सफर कर रहे हैं वो बड़ी परेशानी का सामना उनको रोजाना की बुनियाद पर करना पड़ता है। अभी मेरी बाईं जानिब एक रिक्शा खड़ा है जिसकी चेन टूट गई है। तो ये रोड जो है इसके मसाइल पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों नहीं तवज्जो देती, शहरियों के जो है सवालात का जवाब क्यों नहीं देती और इसकी मरम्मत क्यों नहीं किया जाता? शहरी ये सवाल पूछ कर थक गए हैं। जी कामरान सईद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली के बाद गैस चोरों की भी शामत आ गई। महकमा सुई गैस मीटर टेम्पर रिवर्स और खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन में। फैसलाबाद में 3000 से ज्यादा घरेलू और कमर्शियल सारिफिन के मशकूक मीटर तब्दील, मीटर फोरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। रिपोर्ट की बुनियाद पर मुतलका सारिफिन को जुर्माने भी होंगे। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी अपडेट कीजिएगा। जी महकमा सुई गैस की जानिब से गैस चोरी की रोकथाम के लिए और उसके गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जितने भी घरेलू और कमर्शियल सारिफीन हैं उनके मीटर्स को चेक किया जा रहा है, जिस पर SNGP हुकाम की जानिब से फैसलाबाद में 4000 घरेलू और कमर्शियल सारिफीन के सुई गैस मीटर जो हैं उनको तब्दील कर दिया गया है। SNGP हुकाम के मुताबिक ये जितने भी तब्दील किए गए या उतारे गए मीटर हैं वो मशकूक थे, जिसकी बुनियाद पर उनको उतारा गया है और अब उनकी जगह पर नए मीटर इंस्टॉल कर दिए गए, जबकि उतारे गए जो मीटर्स हैं वो फोरेंसिक टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं और वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद इन तमाम सारिफीन को जुर्माने डाले जाएंगे और अगर किसी की जानिब से मीटर टेम्पर किया गया हुआ, रिवर्स किया गया हुआ तो उससे जुर्माना रिकवर करके कौमी खजाने में जमा करवाया जाएगा। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि PHA माली बहरान का शिकार, मगर नीलामी का मुंतजिर सामान खुले आसमान तले गलने लगा। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया मगर PHA जब्त किए गए सामान की नीलामी ना कर सका। वकास अहमद बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी फैसलाबाद के पास एक तरफ माली खसारा है तो दूसरी जानिब लाखों रुपए मालियत का
ایسا سامان جس کو نیلام کیا جانا ہر 6 ماہ بعد ضروری ہوتا ہے اسے نیلام نہیں کیا جا سکا۔ گزشتہ 1 سال سے اگر بات کر لی جائے تو PHA گودام میں موجود تمام تر ایسے سائن بورڈ جو 1 سال قبل مہم کے دوران جو ہے مختلف شاہراہوں سے سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد سائز سے بڑے سائن بورڈ جو ہے وہ قبضے میں لیے گئے تھے، وہ تمام تر لوہا، اسٹیل اور دیگر سامان جو ہے کھلے آسمان تلے گل سڑ رہا ہے، لیکن PHA کی جانب سے نیلامی نہیں کی جا سکی۔ اس حوالے سے PHA ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف نیلامی کا سلسلہ جو ہے اس کے لیے DG کی اپروول ضروری ہے بلکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اپروول جو ہے وہ بھی ضروری ہے، جس کے باعث حال جو ہے تمام تر سامان PHA کے گودام میں جو کہ نہر کنارے موجود ہے کھلے آسمان تلے گلنے اور سڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ بہت شکریہ وکاس بیگ۔ کماد کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر، ایوب ریسرچ فارم فیصل آباد میں کماد کی نئی قسم FDP 254 متعارف، کسان 2500 من فی ایکڑ تک ریکارڈ پیداوار حاصل کر سکیں گے۔ نئی منظور شدہ قسم اب کسانوں کے لیے میسر ہوگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بات کریں کماد کے حوالے سے تو کماد کی نئی ورائٹی متعارف کروائی گئی ہے جو 2000 من سے فی ایکڑ زائد پیداوار حاصل کرنا کسانوں کے لیے ممکن ہوگا۔ اس ورائٹی میں اسپیشل کیا چیز ہے اور کتنا ٹائم لگا ہے بنانے میں اور اس کے علاوہ کسان کیسے فائدہ لیں گے؟ ڈائریکٹر کماد ڈاکٹر محمد ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا اسپیشلٹی ہے اور کسانوں کو فائدہ کیسے ملے گا؟ السلام علیکم، ڈاکٹر ظفر ڈائریکٹر شوگر کین۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے اپنے کرم سے ہماری یہ ورائٹی اپروو کرا دی۔ یہ مسلسل 16 سال کی محنت کے بعد یہ ورائٹی سامنے آئی ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں شوگر کین ہماری میجر کراپ ہے، انڈسٹریل کراپ بھی ہے، کیش کراپ بھی ہے، فوڈ کراپ بھی ہے، فاڈر کراپ بھی ہے۔ تو یہ ورائٹی ہر سیکٹر میں پورا فائدہ پہنچائے گی فارمر کو۔ اس میں کوئی خاص اسپیشلی یہ نہیں ہے کہ فارمر اس کو انپوٹس مہنگے زیادہ ڈالے۔ ہماری پہلی ہی ریکمنڈیشن پہ یہ 2500 من پر ایکڑ دے سکتی ہے اور ڈی سائڈ کے تحت 3000 من دے سکتی ہے۔ اس حوالے سے یہ کماد کے کاشتکاروں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ وہ بڑی آسانی سے زرعی ماہرین کی مشاورت سے اگر فصل کاشت کریں اچھا بیج۔ جی عبدالرحمان، بہت شکریہ آپ کا۔ موٹر سائیکل چور چنیوٹ پولیس کے لیے چھلاوا بن گیا۔ ایک ہی 3 رکنی گینگ کی شہر بھر میں وارداتیں۔ فیسکو آفس، امین پور، فیصل آباد اور سرگودا روڈ سے موٹر سائیکل چوری، CCTV فوٹیجز کی مدد سے بھی چور نہ پکڑے جا سکے۔ تفصیلات جانتے ہیں بابر منیر سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی آئے روز موٹر سائیکل چوری کی جو وارداتیں ہیں ان میں تیزی آ گئی ہے۔ ایک تو شہری جو ہے وہ قیمتی موٹر سائیکلوں سے محروم ہو رہے ہیں، دوسری طرف فیسکو آفس سے موٹر سائیکلیں جو ہے وہ چوری ہونا معمول بن گیا ہے۔ ایک تو BD ہیں، ان کی موٹر سائیکل جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے۔ اسی طرح حارث نامی جو وابڈہ ملازم ہے وہ مالو ہارڈ ویئر پر اپنی کوئی چیز لینے گیا اور وہاں سے اس کی موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے۔ 2 رکنی گینگ ہے جو مختلف جگہوں پر موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں کر رہا ہے۔ CCTV فوٹیج ہونے کے باوجود پولیس کی طرف سے ان ملزمان کو تاحال نہیں پکڑا۔ پچھلے ایک ہفتے میں 25 کے قریب جو مختلف موٹر سائیکلیں ہیں وہ گرد و نواح سے چوری ہو گئی ہیں۔ متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مان لے کہ جیسے ہی مطلب اپنی بائک کھڑی کی ہے 5-10 منٹ بعد جب باہر آیا ہوں تو دیکھا ہے بائک نہیں ہے۔ میں نے چیک کیا ہے، CCTV فوٹیجز وغیرہ دیکھی ہیں تو اس میں دیکھا ہے کہ بندے جو ہیں وہ جا رہے ہیں آگے، بائک انہوں نے اٹھا لی ہے، 3 بندے ہیں وہ، تو انہیں کی روکا۔ پھر وہ CCTV 15 پہ کال کی ہے، 15 والے بندے موقع کے اوپر پہنچے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے فوٹیجز وغیرہ دیکھی ہیں بندوں کے ساتھ۔ لیکن پھر میں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے فوٹیجز دیکھتے ہوئے، کیمراز دیکھتے ہوئے فیصل آباد روڈ کے اوپر میں آگے تک گیا ہوں، تو ان بندوں کو ٹریس آؤٹ کرتے ہوئے کہ یہ دیکھے کہ بندے کہاں پہ جا رہے ہیں، کس علاقہ میں جا رہے ہیں۔ ہماری DPO صاحب سے التجا ہے کہ بھائی ان بندوں کو جو ہے وہ پکڑا جائے۔ جو متاثرہ شہری ہے اس کی طرف سے بتایا گیا ہے مختلف جگہوں پر انہوں نے 5 وارداتیں کی ہیں، نئے 125 موٹر سائیکل جو ہے وہ اٹھائے ہیں۔ اس بچے کے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن ہے، شاید پولیس کے بھی پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہوگی۔ آخر پولیس کر کے آ رہی ہے۔ DPO چنوٹ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے موٹر سائیکل چور۔ جی بابر، بہت شکریہ آپ کا۔ جی جناب، ایجوکیشنل کمپلیکس اسکول میں طلبہ الیکشن، جماعت اول سے جماعت دہم تک کے طلبہ الیکشن میں شریک۔ CEO میاں محمد ندیم کہتے ہیں پولنگ اسٹیشن، پولنگ ایجنٹ سمیت الیکشن کا تمام ماحول بنایا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل۔ ملک کے اندر جمہوریت اور سیاست کو فروغ دینے کے لیے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی پیش ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی میں آج دی چناب ایجوکیشنل کمپلیکس کے اندر بھی جو بچے ہیں ان کے الیکشن کروائے جا رہے ہیں۔ تمام جو کلاسز ہیں 1 سے لے کر 10 تک ان کے الیکشنز ہو رہے ہیں۔ CEO دی چناب ایجوکیشنل کمپلیکس میاں ندیم احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا۔ جی اس الیکشن کا مقصد یہی تھا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ڈیموکریسی کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ کریں۔ اکثر دیکھا ہے کہ ووٹ
जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। उनको पूरा प्रोसेस बताया गया, इलेक्शन कमीशन क्या है, पोलिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटी है, पोलिंग एजेंट क्या होता है, तो वो और वोट कास्ट करने का तरीकाकार जो है वो भी समझाया गया कि किस तरीके से वोट कास्ट करेंगे तो आपका वोट जो है वो गिना जाएगा, किस तरीके से आपका वोट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। इसका मकसद यही था कि मुल्क जो है हमारा जमहूरी मुल्क है और हमारे बच्चे जो हैं वो लीडर बने ताकि उनको इस डेमोक्रेसी के अमल से जो है वो गुजारा जाए। जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो लीडर बने, अगर सियासत में जाते हैं तो उनको जमहूरियत का पता होना चाहिए। इसी सिलसिले के हवाले से जो है वो आज स्कूल में इलेक्शन करवाया जा रहा है जिसकी वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फजील अहमद। फैसलाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के इंतखाबात पूरी की पूरी नई क़यादत बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। रवां साल सदर की खिदमात हबीबुर रहमान गुल के जिम्मे होंगी। ग्रुप लीडर राना सिकंदर की नौ मुंतखब मेंबरान को मुबारकबाद। तफसीलात जानते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, अपडेट कीजिएगा। बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के इंतखाबात बराए साल 2024-25 जो हैं वो मुनक्किद हुए हैं और नई काबीना जो है उसमें कौन कौन शामिल होगा इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ग्रुप लीडर मौजूद हैं राना सिकंदर आजम साहब, जो कि साबिक सदर भी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के। गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन की भाग दौड़ को अगले एक साल तक के लिए कौन संभालेगा। राना साहब बताइए कौन कौन से डेजिग्नेशन के ऊपर इंतखाबात हुए और क्या ये बिला मुकाबला हुआ? इस साल भी चौधरी हबीबुर रहमान गिल और मलक बतौर सदर और मलक मोहम्मद अली बतौर जनरल सेक्रेटरी और राना फखर याद एज ए चेयरमैन और इस तरह 10 नायब सदूर उनके साथ बने हैं जिनमें मियाँ नज़ाकत अली, अपना इम्तियाज़ अहमद कम्बो, खुरम शहजाद और दीगर दूसरे दो जो शामिल हैं। तो इन लोगों का इंतखाब हमने किया है कि ताकि सब लोगों को सर्व करने का मौका मिले और हमारी एसोसिएशन का जो आपस में इत्तफाक है और आपस में जो लाइजोन है वो एक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तमाम एसोसिएशनों के लिए मशले राह है करना। ठीक है, इंतखाब एक साल के लिए करना चाहिए और एक साल के लिए ही नई कैबिनेट जो है वो इस इलेक्शंस में बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया शहराज आपका।